آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ایک بہت ہی خاص واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں پیش آیا، غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے پاس شق صدر نبوی کا معجزہ اور برکات کے حوالے سے کچھ مواد ہے، تو کوشش کریں گے کہ اس کی روشنی میں سمجھیں کہ کیا تفصیلات تھیں، کیا حکمت تھی اس میں۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ واقعہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں عام الفیل کے کوئی 4 سال بعد کا ہے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 4 سال تھی، اور آپ اپنی رضایا والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، بنی سعد کے علاقے میں۔ اور یہ پہلا موقع تھا، پہلا شق صدر کا معجزہ۔ پہلا موقع؟ اچھا، یہ سننے میں ہی بڑا حیران کن لگتا ہے۔ یہ ہوا کیسے؟ کیا منظر تھا؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ تھے، تو 2 سفید لباس میں ملبوس شخص آئے۔ وہ دراصل فرشتے تھے، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام، انسانی شکل میں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا، بہت نرمی سے زمین پر لٹایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک ناف کے اوپر تک چاک کیا۔ سینہ مبارک چاک کیا؟ جی، پھر قلب اتھر کو نکالا، اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ انہوں نے دل میں سے ایک سیاہ لوتھڑا نکالا، جسے القا کہا گیا ہے، یعنی شیطانی وسوسوں یا نفسانی خواہشات کا جو ممکنہ مرکز ہو سکتا ہے، اسے نکال کر باہر پھینک دیا۔ اچھا، یعنی ایک طرح کی مکمل روحانی صفائی۔ بالکل بالکل۔ اس کے بعد انہوں نے وہ قلب اتھر ایک سونے کے تشت میں رکھا اور آب زمزم سے دھویا، پھر اسے واپس اپنی جگہ پر رکھا اور سینے کو سی دیا، جوڑ دیا۔ اور یہ سب اتنی تیزی سے اور اتنی صفائی سے ہوا کہ کوئی تکلیف نہیں، کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہاں جو ایک دوسرے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی، ان پر کیا گزری ہوگی یہ سب دیکھ کر؟ جی ہاں، ظاہر ہے وہ تو شدید خوفزدہ ہو گئے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں، وہ بھاگے سیدھا اپنی والدہ حضرت حلیمہ اور اپنے والد کے پاس گئے اور چیخنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ او خدایا! تو وہ دونوں تو سخت پریشان ہو گئے ہوں گے؟ بہت زیادہ۔ وہ دونوں گھبرائے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں موجود ہیں، خیریت سے ہیں۔ ہاں، چہرہ مبارک کا رنگ کچھ بدلا ہوا تھا، زردی مائل تھا، مگر آپ ٹھیک تھے۔ تو پھر اس سارے واقعے کا جو بظاہر اتنا پراسرار اور شاید خوفناک بھی لگے، اصل مقصد کیا تھا؟ کیا حکمت تھی اس کے پیچھے؟ دیکھیں، اس کا بنیادی مقصد جو ہمیں مستند روایات سے، جیسے صحیح مسلم اور سیرت ابن ہشام وغیرہ سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیار کر رہے تھے۔ نبوت کی جو عظیم ذمہ داری آنے والی تھی، اس کے لیے قلب مبارک کو بالکل پاک صاف کرنا مقصود تھا، ہر قسم کے شیطانی اثرات سے، نفسانی کمزوریوں سے پاک کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کی بھی دلیل ہے کہ آپ فطری طور پر گناہوں سے محفوظ تھے اور اللہ کی خاص حفاظت آپ کے ساتھ تھی۔ یہ واقعات سیرت مبارکہ کے ایسے پہلو ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ سیرت مبارکہ کو آخر تک اسی انداز میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اچھا، تو یہ تو مقصد کی بات ہوئی، لیکن فوری طور پر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر پر کیا اثر ہوا اس واقعے کا؟ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکتیں تو گھر میں پہلے کی طرح ہی تھیں، وہ تو محسوس ہوتی رہیں، لیکن یہ واقعہ اتنا غیر معمولی تھا، اتنا پراسرار کہ وہ دونوں، خاص طور پر حضرت حلیمہ، بہت فکر مند ہو گئیں۔ انہیں شدت سے یہ احساس ہوا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ انہیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یعنی ایک تشویش پیدا ہو گئی۔ جی، ایک گہری تشویش۔
اور اسی فکر مندی کی وجہ سے پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس مکہ پہنچا دینا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ واقعہ شق صدر کا بچپن میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تیاری کا ایک اہم حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو پاک کیا، اپنی حفاظت کا نشان ظاہر کیا، اور اس نے حضرت حلیمہ کے گھرانے کے لیے بے وقت برکتیں تو لائیں، مگر ایک گہری فکر مندی بھی پیدا کر دی۔ بالکل صحیح۔ اور یہاں ایک بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ کہ نبوت کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے کیسی غیر معمولی تیاری درکار تھی۔ یہ کوئی عام دنیاوی طریقے سے نہیں ہوئی، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی عمل تھا۔ یہ صرف جسمانی چیر پھاڑ نہیں تھی، اس کے پیچھے گہرے روحانی معنی تھے۔ یقیناً یہ بہت گہرا نکتہ ہے اور اس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج کی گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ سیرت مبارکہ کو آخر تک اسی انداز میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔